ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وبشيرنا ومنيرنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ دم خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، دم خلیل پھر سے درخشاں کریں گے ہم، آتش گدائے شرک کو گلستاں کریں گے ہم۔ یارو اٹھا کے دوش پہ توحید کا علم، ہر درد کائنات کا درماں کریں گے ہم۔ کب تک در خضر پہ کریں گے سجدہ ریزیاں، کشتی کو ہم خود ہی تلاش چشمہ حیواں کریں گے ہم۔ کرنا ہے تارے بحر کا انداز ابھی تو کر، کشتی کو ہم خود حوالے طوفاں کریں گے ہم۔ خدا کے ماننے والا نہیں جھکتا مزاروں پر، نہ قبوں پر نہ قبروں پر، نہ قبروں کے میناروں پر۔ جبی میں اس کے ہوتا ہے فقط اللہ کا ایک غلبہ، کہ جس سے غالب آتا ہے کروڑوں پر ہزاروں پر۔ غلامی میں ضمیر اس کی اسے خود حیف کہتی ہے، بلند آہنگ ہوتا ہے ارادوں میں ستاروں پر۔ خدا اس آخری بندے کو اب لائے کہیں شیدا، کہ جس سے تازگی ہو خزاں خوردہ بہاروں پر۔
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا سلسلہ وار سبق بروز اتوار سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 109 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو سن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ پھر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر توحید کا بیان فرمایا ہے، اور یہ توحید کا بیان بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا، اور اس آیت کے اندر اس کا نمبر آتا ہے 5۔ پانچویں بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر توحید کا ذکر کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ قدرت کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کے لیے ہے، خلق کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کے لیے ہے، ملکن کے حساب سے بھی اللہ ہی کے لیے ہے، تصرفاً کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کے لیے ہے، مقدوماً کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کے لیے ہے، عبیداً کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کے لیے ہے، تدبیراً کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ سارے کا ساری کائنات اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، چاہے نباتات ہیں، چاہے حیوانات ہیں، چاہے اشرف المخلوقات ہے، چاہے نوری مخلوق ہے، چاہے کیڑے مکوڑے حشرات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جتنی بھی مخلوقیں ہیں سب کا سب خالق اور مالک صرف اور صرف میں ہوں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے چاہے وہ آسمان کے اندر ہے، چاہے زمین کے اندر ہے، چاہے آسمان و زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کے تمام امور
لوٹائے جاتے ہیں، تمام کے تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اللہ کریم نے توحید کا بارہا بیان کرنے کے بعد یہاں پر اللہ کریم نے توحید کا جو ذکر فرمایا ہے، فرمایا جہاد کا مسئلہ چل رہا ہے، اور جہاد کے اندر سر فہرست جو مسئلہ ہے وہ توحید والا مسئلہ ہے، عقیدے والا مسئلہ ہے، اور یہ تمہارا یقین ہونا چاہیے، تمہارا اس پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے، لہٰذا تم اللہ پر یقین رکھو، اللہ کریم تمہیں جہاد کے میدان کے اندر کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، بلکہ تمہیں ان کافروں کو شکست دے کر تمہیں فتح اور کامیابی والی عطا کرے گا۔ اللہ کریم نے اگلی آیت کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر بڑی جامع معنی آیت ہے۔ اللہ کریم نے گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اصحاب رسول اللہ کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری یہ امت خیر امت بہترین امت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا او میرے صحابہ کرام، لہٰذا تمہارے لیے تو خطاب ہے، لیکن یہ خطاب ساری امت کے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے درمیانی اور گواہی دینے والی ہو، جس طرح دوسرے پارے کے ابتدا کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہاں پر اللہ کریم نے فرمایا امتا وسطا لتکونوا شہداء، اللہ کریم فرماتے ہیں تم ایسی امت ہو، ایسی بہترین امت ہو اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے کس کام کے لیے نکالی گئی ہے، کس مقصد کے لیے نکالی گئی ہے، کس چیز کے لیے یہ امت بہترین بن گئی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کا کام یہ ہے کہ یہ معروف بھلائیوں کی طرف حکم
دیتے ہیں وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ برائیوں سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ان کا کام یہی ہے، نیکی کی دعوت دینا، توحید کی بات بتانا، سنت کی بات بتانا، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکنا، شرک سے روکنا، بدعت سے روکنا، رسم و رواج سے روکنا ان کا کام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یہ امت اس لیے بہترین ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، بہت بلند بات یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے اللہ کریم نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا۔ پھر اللہ کریم نے اخرجت للناس، اے اخرجت للناس، للناس لوگوں کے لیے، لوگوں واسطے نکالی گئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ایک کام تو اس کا یہ ہے کہ نیکی کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، بھلائیوں کی طرف وہ لے آتے ہیں۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں سے توحید کی دعوت ہے اور شرک سے انکار ہے، لیکن وہ جو توحید اور شرک والی یہاں پر بحث لاتے ہیں وہ ایک فرد کامل کی حیثیت سے لاتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کریم نے عموماً بیان فرمایا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ شرک اور بدعت، توحید، اس کے علاوہ جو مسائل ہیں، جو برائی جگہ ہیں، جو برے کام ہیں، ان سے بھی روکتے ہیں۔ اس توحید کے علاوہ جو نیکی کے کام ہیں، نیکی کے احکامات ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں۔ صدقہ خیرات بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کیا کرو، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کلمہ توحید بھی ان کو سناتے ہیں، کلمے کی شہادت بھی ان کو کرواتے ہیں، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ان کو اس کے بھی احکامات بتاتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا صرف توحید پر نہیں بلکہ تأمرون بالمعروف، ہر بھلائی جو بھلے کی چیز ہوتی ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ برائیوں میں سے جو آج کل کے بہت ہی برے اثرات ہم پر پڑ رہے ہیں، بے حیائی اور برائی، فحاشی کے اندر، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان امت والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے برائی سے بھی روکتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور بڑی بات یہی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان کیسے رکھتے ہیں؟ اللہ کو تو دیکھا نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کی مخلوقوں کو بھی نہیں دیکھا، جنوں کو بھی نہیں دیکھا، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، اللہ کی کتابوں کو بھی نہیں دیکھا سوائے قرآن مجید کے، اور پھر وہ کس طرح اللہ پر ایمان لے آتے ہیں؟ تو بن دیکھے اللہ پر جو ایمان لے آتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی صفات وہ ہوتی ہیں جو متقین کی صفات ہوتی ہیں۔ پہلے پارے کے اندر ہم نے پڑھا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پرہیزگار لوگوں کے لیے میں نے اس کتاب کے اندر ہدایت نازل کر دی ہے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ وہ تقوی اختیار کرنے والے، وہ پرہیزگاری اختیار کرنے والے، وہ متقین لوگ، ان کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ وہ ایمان لے آتے ہیں تو بن دیکھے
چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ میں اللہ کریم کی قدرت اور تخلیق کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ میں اللہ کریم کو قدرت کے اور کمال کے ساتھ اس کی صفات کو مان کر وہ ایمان لے آتے ہیں۔ میں نے جو کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے یا اللہ تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ آگے اللہ کریم فرماتا ہے وہ میری اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لے آتے ہیں، میرے آخرت والے دن پر بھی وہ ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ امت بھی میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بھی بہترین امت ہے۔ اشرف المخلوقات میں سے اللہ کریم نے اس امت کو بھی اشرف بنایا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ دوسری امتوں کا پیغام بھی یہی تھا کہ نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ اس امت کا بھی شان یہی ہے، اس امت کا بھی پیغام یہی ہے کہ نیکی کی دعوت دیتے جائیں اور برائیوں سے روکتے جائیں، لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے جائیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ کریم فرماتے ہیں اگر اہل کتاب یہود و نصارہ وہ ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لے آیا، انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا۔ منہم المؤمنون، اللہ کریم فرماتے ہیں بعض ان میں سے ایماندار بھی ہیں، جیسے یہودیوں کے علماء میں سے عبداللہ بن سلام بہت بڑا جید قسم کا عالم تھا، وہ ایماندار ہو گیا، اس کا بھائی اس کے ساتھی بھی ایماندار ہو گئے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں، جو ایماندار نہیں ہیں، بے ایمان ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر سارے کے سارے اہل کتاب لوگ وہ ایماندار ہو جاتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہت بہتر تھا، وہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیر امت کے اندر داخل ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا اہل کتاب لوگ سارے کے سارے ایماندار نہیں بنے، ان میں سے چند لوگ یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام جیسے عالم اور نصارہ میں سے عیسائیوں میں سے نجاشی جیسے وہ مسلمان ہوئے، ایماندار بنے، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اکثرهم الفاسقون، اکثر لوگ ابھی بھی نافرمان تھے۔ صحابہ کرام کی بات چل رہی ہے، لیکن یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے تمام امت کے لیے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان مطہر کے ساتھ بیان کر دیجئے لن یضروکم الا اذا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔
میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ہم نے یہ کتاب آپ کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے، آپ کو شریعت کے اندر دے کر بھیجی ہے، آپ پر احکامات نازل کر کے بھیج دیے ہیں۔ میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ یہ کتاب پڑھ پڑھ کے اپنے صحابہ کرام کو سنائیے، اپنی امت والوں کو سنائیے۔ اللہ کریم کا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لن یضروکم الا اذی، میرا پیغمبر آپ کو وہ ہرگز نہیں ضرر پہنچا سکتے، کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، کوئی مصیبت نہیں دے سکتے، کوئی آپ پر آزمائش نہیں ڈال سکتے، الا اذی، مگر ان کی زبانی کلامی جو باتیں ہیں وہی شگوفے پڑھتے رہیں گے۔ میرا پیغمبر آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، سوائے زبانی کلامی اپنی بات کرتے رہیں گے۔ میرا پیغمبر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے وہ باتیں سن کر اس پر خاموشی اختیار کرنی ہے، ان کا جواب نہیں دینا۔ ہاں اگر وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، میرا پاک پیغمبر جہاد کا ذکر جو ہو رہا ہے یہ یقین تمہارا ہونا چاہیے میرا پیغمبر، يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نکل بھی پڑتے ہیں، جہاد کے اندر بھی آ جاتے ہیں، میرا پیغمبر تم سے لڑائی اور جنگ کا معاہدہ بھی ہو جاتا ہے، یولوکم الادبار، وہ اپنی پیٹھیں پھیر جائیں گے، وہ پھیر کر لوٹ جائیں گے میرا پیغمبر، ان کو شکست ہو جائے گی، ان کو فتح کبھی نہیں مل سکتی میرا پیغمبر، ثم لا ینصرون، پھر آپ ان کے لیے، پھر آپ میرا پیغمبر لا ینصرون، وہ لوگ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اتنی ان کے اندر ہمت تو ہے نہیں، اگر ہمت ان کی بڑھ بھی جائے وہ میرا پیغمبر آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے بھی حاضر ہو جائیں، لیکن مقابلے کے اندر بھی ان کو فتح نہیں مل سکتی، ان کو شکست ہی ملے گی، اور وہ فتح یابی اور کامرانی کے ساتھ واپس نہیں لوٹیں گے بلکہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ لوٹیں گے۔ یولوکم الادبار، اپنی پیٹھوں کو پھیرتے ہوئے چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، آگے اللہ کریم نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس امت کا کام یہی ہے کہ نیکی کی دعوت دیتے جائیں اور برائیوں سے روکتے جائیں، منع کرتے جائیں اور اللہ پر ایمان رکھتے جائیں۔ یہ بہتر امت ہے، بہترین امت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اہل کتاب لوگ اگر وہ بھی بہتر بننا چاہتے ہیں تو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو اپنا لیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں تو بھی وہ بھی بہتر امت بن سکتے ہیں۔ لیکن میرا پیغمبر اگر وہ ایمان نہ لے آئیں، وہ تیرے ساتھ مقابلے کے اندر آ جائیں، اپنی دھمکیاں دیتے رہیں، چال بازیاں سناتے رہیں، میرا پیغمبر لن یضروکم الا اذی، وہ میرا پیغمبر وہ صحابہ اکرام کو نہ آپ کو وہ کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر وہ جہاد کے لیے راضی
بھی ہو جائیں، جہاد کے لیے عہد و پیمان بھی ہو جائے، وہ جہاد کے لیے تیار بھی ہو جائیں، وہ لڑنے کے لیے آ جائیں، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یولوکم الادبار، پیٹھیں دے کے وہ بھاگ کر جائیں گے، واپس چلے جائیں گے، وہ مدد بھی نہیں کسی سے مانگ سکیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان پر ذلت اور مسکینی ان پر میں نے مسلط کر دی ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔